جو جہنم ہے یہ آلریڈی ہے، ایسا نہیں کہ قیامت کے دن یہ پیدا ہو جائے، جہنم ہے، اور جہنم صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، جہنم کے اندر سینس ہے، جہنم بات کرتی ہے، جہنم سانس لیتی ہے، جہنم فنکار مارتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اشتقت النار الی ربها، جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کہ اے اللہ میرا دم رک رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دے، فأذن لها بنفسین، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سال میں سانس لینے کی اجازت دی۔ فَذَلِكَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو سخت گرمی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، اور یہ جو تم سخت سردی محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ اب آپ سے یہاں یہ مت کہیے گا کہ مولوی صاحب یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں سائنس تو کچھ اور کہتی ہے، سائنس کے حساب سے تو کچھ اور معاملہ ہے، اور یہاں بھی گرمی ہے تو دنیا میں کہیں ٹھنڈی بھی ہے، اور دنیا میں ایسے بھی ملک ہے جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے 6 مہینے رات ہوتی ہے، دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں جہاں رات 12 بجے سے سورج ڈوبتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو سائنس کی روشنی میں، جو مشاہدات کی روشنی میں، جو لاجک کی روشنی میں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھی ہمارا اور آپ کا ایمان اس پر بھی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھ کر کے یقین کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یقین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہے اور ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے کہا ہے، صحیح حدیث سے ہمارا ایمان، سائنس پر ہم سائنس پر ایمان نہیں لائیں، ہم قرآن و حدیث کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھ کر کے نہیں قبول کریں۔ سائنس اگر ہماری قرآن کی کسی بات کو جھٹلا بھی دے، ہم سائنس پر ایمان نہیں لائیں، ہم قرآن پر ایمان لائیں، حدیث پر ایمان لائیں۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کیا بتا رہی ہے کہ گرمی جب بہت شدید ہوتی ہے تو جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سردی جب بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جہنم ہے کیسے؟ آئیے ذرا اس کا ایک نقشہ قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کا 31واں پارہ سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، میرے بندو یہ جہنم یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والوں کا ٹھکانہ ہے، اللہ کے قانون کا النگھن کرنے والوں کا، اللہ کے قانون کو توڑنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یہ جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے، تاپ میں بیٹھی ہے، جہنم انتظار کر رہی ہے تم کوئی ایسا عمل کر دو تم جہنم میں چلے جاؤ۔ جہنم انتظار میں بیٹھی، ایک انسان زندگی بھر توحید پر رہتا ہے، ایمان پر رہتا ہے، صحیح عقیدے پر رہتا ہے، اور مرنے کے پہلے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، کوئی ایسی بات بول دیتا ہے، کوئی ایسا عقیدہ رکھنے چلا جاتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جہنم انتظار ہے، اور یہ بات یاد رکھیے میرے پیارے ساتھی، ہماری اور آپ کی اوقات نہیں کہ ہم جہنم سے بچ سکے، ہمیں دعا کرنا چاہیے ہمیشہ۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے اللہ
میں جنت کا سوال کرتا ہوں تجھ سے، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جنت کا اور جنت تک لے کے جانے والے ہر قول اور عمل کا، اور میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور جہنم تک لے کے جانے والے قول اور عمل سے۔ ہماری اوقات نہیں جہنم کی آگ سے۔ ایک انسان زندگی پر مدرسے میں پڑھتا ہے، ابھی ایک لڑکے کا واقعہ سامنے آیا، مئو کی سرزمین پر وہ لڑکا پڑھتا ہے، عمرآباد کی سرزمین پر پڑھتا ہے، تو بڑے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کئی سال تدریج والا کی امامت کرتا ہے، مسجدوں کے اندر خطابت کرتا ہے، وہی لڑکا کا کاناڈا جا کر کے وہاں LGBT میں شامل ہو جاتا ہے، جو آج کل ایک گندا کام چل رہا ہے جس میں مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اور عورت کے ساتھ بدفعلی کرتی ہے، اس گندے گناہوں کام میں مدرسے کا بڑا نوجوان شامل ہو جاتا ہے، اپنے فیس بک پر اپنی تنخواہ والی اپنی ہجرے والی تصویریں وہی مولویات ڈال رہا ہے جو کل مولوی تھا، آج وہ زناکار ہو چکا ہے، بدکار ہو چکا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگا کرو، اللہ ایمان پر ختم نہ۔ 40 سال تک مدرسوں میں حدیث پڑھانے والا ہے استاد، لکھنؤ سے لے کر سعودی عرب کی سرزمین تک تعلیم حاصل کرنے والا استاد اس حال میں پڑھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے بغض کر کے ان کو برا بھلا کہہ کے ان کو منافق کہہ کے ان کو سرکاری مولوی کہہ کے دنیا سے جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی تمام کے تمام اہل ایمان لعنت کر رہے ہیں انسان کے اوپر۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیو جہنم انتظار میں بیٹھی، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تاب میں بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، اور جہنم میں جانے کے بعد کوئی 10 منٹ کے بعد نہیں نکلے گا، کوئی 1 گھنٹے کے بعد نہیں نکلے گا، کوئی 1 دن کے بعد نہیں نکلے گا، لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم میں بہت لمبے ٹائم تک، بہت لمبے پیریڈ تک جہنم میں رہے گا۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، جہنم کے اندر انسان کو جب گرمی لگتی ہے 2 چیزیں سب سے پہلے چاہیے، ٹھنڈی ہوا چاہیے، ٹھنڈا پانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ بڑی سخت گرمی اور عمس کا موسم ہے اور ہر جگہ لوگ بارش کے لیے تڑپ رہے ہیں اور بارش کی بڑی شدید ضرورت ہے، دعا کرو اللہ رحمتوں کی گھٹا برسات کرے۔ جہنمی جب جہنم کی گرمی سے بے حال ہو جائیں گے، انہیں پانی چاہیے، انہیں ٹھنڈک چاہیے، اللہ فرماتا ہے لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہ انہیں ٹھنڈک ملے گی نہ ان کو پانی ملے گا، الا حمیما وغساقا، ملے گا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا، ملے گی تو جہنمیوں کی بہتی ہوئی پیپ اور پانی ملے گا۔ جزاء وفاقا، اللہ کہہ رہا ہے کوئی اتیاچار نہیں ہو رہا ہے، کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، یہ ان کے عمل کا پورا بدلہ ہے۔ یہ ہے جہنم کتنی گہری ہوگی، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے زوردار آواز آتی ہے، صحابہ سے کہتے ہیں اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کیسی آواز آئی؟ صحابہ کی عادت تھی جس مسئلے کی جانکاری نہیں ہوتی تھی اس میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے، اس میں بلا وجہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، صحابہ نے فوراً کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، رسول اللہ جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 4 تقریریں سن کے 4 کتابیں پڑھ لوگ فتویٰ دیتے ہیں، علماء بیٹھے رہتے ہیں اور جائزہ بھی دیتا ہے، ہاں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یعنی 10 سال تک مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، 4 تقریریں سنو، 4 ویڈیو دیکھو، 4 کتابیں پڑھو اور حلال حرام کا فتویٰ دینا شروع کرو۔ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، صحابہ کو جانکاری نہیں ہے، we don't know, we have no knowledge، کلیئر، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا، فہو ینتہی الآن الی قارئہا،
تک پہنچا ہے، جہنم کے لاسٹ لیول تک پہنچا ہے. یہ ہے جہنم. ایک پتھر اگر گرے گا تو 70 سال اس کی تہ تک جائے گا، اتنی گہری ہوگی جہنم. اچھا دنیا میں جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا پروٹوکول ہوتا ہے. بھئی آپ کے مبارک پور کے چیئرمین آ جائیں یا آپ کے سرسبزی چھیتر کے سانسد آ جائیں یا منتری آ جائیں تو آپ ان کے حساب سے پروٹوکول دے دیتے ہیں. جہنمیوں کو کیا پروٹوکول دے؟ جہنمیوں کو جہنم میں کیسے لے کے جائے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. جہنمیوں کو گروپ میں ڈھکیل کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا. یہ زناکاروں کا گروپ ہے، یہ حرام خوروں کا گروپ ہے، یہ سود خوروں کا گروپ ہے، یہ بے نمازیوں کا گروپ ہے، یہ بے پردہ کا گروپ ہے، یہ دیوس مردوں کا گروپ ہے، یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا گروپ ہے، یہ رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والوں کا گروپ ہے. ان کی برائیوں کے حساب سے، ان کے عمل کے حساب سے گروپ بنائے جائیں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. جہنمیوں کو گروپ کی شکل میں ڈھکیل کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم میں پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، ان کے لیے جہنم کا گیٹ کھولا جائے گا. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. جہنم کے داروغہ کہیں گے تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس نہیں آئے تھے؟ جب قرآن کی آیتیں تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی گئی تھی کہ آج کے دن سے تم کو ڈرایا نہیں گیا تھا؟ قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. کہ بالکل رسول بھی آئے تھے، اللہ کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت بھی ہمارے سامنے کی گئی، مگر انکار کرنے والوں میں ہم شامل ہو گئے، کفر کرنے والوں میں شامل ہو گئے، اور آج اللہ کا عذاب ہم پر برساتا ہے. یہ جہنم کا، جہنم میں جب وہ لے کے جائے جائیں گے ڈھکیل کر کے لے کے جائے جائیں گے. اچھا جہنمیوں کو کھانا کیا ملے گا؟ جمعہ کے دن آپ مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہوں گے، آپ سنتے ہوں گے. جمعہ کے دن سورہ غاشیہ کی تلاوت آپ سنتے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے تسقا من عین آنیہ، جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، ایک کانٹے دار جھاڑی کے سوا کوئی کھانا ان کو نہیں دیا جائے گا. وہ دنیا میں آگ کا مصطفیٰ ہے، آگ کھانے والوں، انار کھانے والوں، دنیا کے بہترین پھل فروٹ کھانے والوں، جہنمیوں کو جہنم کے اندر کوئی پھل تو بڑی دور کی بات ہے. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو ایک کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی. لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کے اندر نہ کوئی پوشک تتو ہوگا، نہ کوئی وٹامن ہوگا، نہ کوئی کیلشیم ہوگا، نہ کوئی اس کے اندر طاقت ہوگی، نہ وہ انسان کی بھوک مٹائے گا. اور جانتے ہو دنیا کا کوئی پھل آگ میں پیدا نہیں ہوتا ہے، مگر ایک پھل ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے. کون سا پھل ہے؟ زقوم. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا یہ درخت ہوگا، یہ گنہگار کا کھانا ہوگا. سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے زقوم کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے. یہ کافر کہتے ہیں آگ میں اللہ تعالیٰ پھل کیسے پیدا کر دے گا؟ اللہ کو ہر شے پر برابر ہے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جہنم کی جڑ کے اندر یہ پھل نکلے گا. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس پھل کے خوشے سے ہوں گے، اس پیڑ کے خوشے سے ہوں گے جیسے شیطان کا سر ہوگا. اچھا شیطان کو کسی نے دیکھا ہے کیا؟ بولو بھئی آپ میں سے کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. کسی نے شیطان کو اس کی اوریجنل شکل میں تو نہیں دیکھا. پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے
کہ شیطان کے سر کی طرح شیطان کو کسی نے نہیں دیکھا مگر ایک امیجینیشن بنا ہوا ہے، ایک تصور بنا ہے، ایک وچار بنا ہے کہ شیطان ہوگا بڑا بدصورت، شیطان ہوگا بڑا بھیانک، شیطان ہوگا بڑا ڈراؤنا۔ یہ ہمارے یوٹیوبر پر بیٹھے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شیطان کی بھی کوئی امیج مت ڈالا کیجیے یوٹیوب کے اس پہ تھمبنیل یہ ڈال دیتے ہیں۔ ارے اب تو میں دیکھ رہا ہوں صحابہ کرام کی بھی امیج ڈالتے تھے، مطلب چہرہ نہیں دکھ رہا ہے مگر امیج ڈالتے رہے تھمبنیل کے اوپر۔ جہنم کے اوپر کوئی تقریر ہو رہی ہے، جہنم کی آگ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں میرے پیارے ساتھ۔ جہنم کا تعلق غیب سے ہے، فرشتوں کا تعلق غیب سے ہے۔ ابلیس کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، ابلیس کی شکل کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لہٰذا ابلیس کی کوئی شکل بنانا اور تھمبنیل پہ لگانا ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ۔ رؤوس الشیاطین، زقوم کے خوشے شیطان کے سر کی طرح ڈراؤنے ہوں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ زقوم کے درخت کو کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ انسان دنیا میں کڑوی کسیلی چیز بڑی مشکل سے کھاتا ہے، لیکن جہنمی میں بھوکے پیاسے ہوں گے کہ وہ زقوم کا وہ پھل پیٹ بھر کر کھائے۔ ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم، اور پھر زقوم کے بعد ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی کو پلایا جائے گا۔ اللہ یہ ہوگی جہنم۔ اچھا جہنم میں کپڑا بھی ہوگا بھی؟ دنیا میں قید خانے میں قیدیوں کا ایک ڈریس ہوتا ہے، تو کیا جہنمیوں کا بھی کوئی ڈریس ہوگا؟ فرمایا ہوگا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اللہ، ہم نے کاٹن کا کپڑا دیکھا، ہم نے سوتی کپڑا دیکھا، ہم نے اونی کپڑا دیکھا، ہم نے پولیسٹر کا کپڑا دیکھا، یہ کون سا کپڑا ہو جو آگ کا ہو؟ اچھا دنیا کی آگ جلاتی ہے، ابھی لکھنؤ میں آگ لگی، 15-16 نوجوان لڑکے جل کے مر گئے، اور میں میڈیا کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، زیادہ تر لاشیں جلنے سے ان کے اندر جلنے کا معاملہ نہیں آیا، دم گھٹنے سے آگ لگی، اس کی زہریلی گیس اور اس کے زہریلے دھوئیں سے دم گھٹنے لوگ مر گئے۔ 15-16 لڑکے نوجوان لڑکے جو اسٹوڈنٹ تھے مر گئے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نارم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، اور تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے حصہ ہے، اس کا 70 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کرو، دنیا کی آگ انسان ایک بار چلے گا، چل کے بڑھ جائے گا، ایک بار چلنے کی تکلیف ہوگی، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، جہنم میں بار بار چلایا جائے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ایک بار ہماری چمڑی جل جائے گی، ہم نئی چمڑی چڑھا دیں گے، ہم بار بار نئی اسکن چڑھا دیں گے، ہم بار بار چلنے کی تکلیف دیں گے جہنم۔ کیا ہم چاہیں گے کہ ہم اس آگ میں چلے، ہمارے بچے اس آگ میں چلے؟ ہم تو کبھی نہیں چاہیں گے۔ ارے جہنم چھوڑو، دنیا میں آپ بیٹھے آپ کو پتہ لگ جائے گھر میں آگ لگی، بیوی جل رہی ہے، بچہ جل رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے، اپنی بیوی کو بچائیں گے، اپنے بچے کو بچائیں گے۔ اگر ہے بیوی سے محبت، اگر ہے بچے سے محبت۔ اب ذرا قرآن کے 28ویں پارے کی اس آیت کو اپنے ذہن میں لاؤ میرے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جہنم کے اوپر ایسے داروغہ ہوں گے جو کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے۔ دنیا میں آدمی جیل میں بھی VIP ٹریٹمنٹ پا لیتا ہے، بہت سارے بڑے بڑے باہوبلی جو ہوتے ہیں وہ
जेल में भी आराम करते हैं, जेल में उनके लिए एसी लगा होता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों जहन्नम के जो दारोगा हैं, जहन्नम के जो जेलर हैं, जहन्नम के जो चौकीदार हैं, अल्लाह कह रहा है वो बड़े सख्त है, वो किसी के साथ कोई मोहब्बत नहीं करे, कोई रहम। दुनिया में हमारा सोते तो कोई बिस्तर होता है, कोई ओढ़ना होता है, कोई बिछौना होता है। जहन्नमियों का ओढ़ना क्या होगा? फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौकिहिम गवाश। जहन्नमियों को जहन्नम की आग का बिछौना दिया जाएगा और जहन्नम की आग को उनके ओढ़ने से उड़ाया जाएगा। अल्लाह, हम सोच नहीं सकते जहन्नम कैसे। इसीलिए अल्लाह ने जहन्नम का तज़किरा करा है कुरान में, तो अल्लाह ये भी कहता है जहन्नम में मौत नहीं है। वयातीहिल मौत मिन कुल्लि मकान व मा हुवा बिमय्यित। मौत उसके ऊपर हर तरफ से आएगी मगर वो मरेगा नहीं। इसलिए अल्लाह ताला जब जहन्नम का फैसला कर देगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि मौत को एक दुम्बे की शक्ल में, एक मेले की शक्ल में लाया जाएगा और मौत को सबर कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा खुलूदुल्लाह तखलूदुल्लाह मौता। ऐ जन्नतियों अब हमेशा जन्नत में रहना है, अब मौत नहीं आएगी। ऐ जहन्नमियों अब हमेशा जहन्नम में रहना है, मौत नहीं आएगी। जहन्नम में मौत नहीं आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस जहन्नम के अंदर कौन लोग जाएंगे, या हम ये इसको दूसरे अल्फाज में ये कहें कि वो कौन सी चीजें हैं जो जहन्नम के अंदर हमें लेके जाएंगी। आइए आज की तकरीर में चंद ऐसे अमाल हम आपको बता दें। मकसद ये है कि हम उन अमाल से अपने दामन को बचाने की कोशिश करें। जहन्नम में लेके जाने वाला सबसे पहला अमल जो शरीयत की नजर में सबसे बड़ा गुनाह भी है, सबसे बड़ा पाप भी है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया। व मअवाहु नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़ालिमीन मिन अंसार, उसका कोई मददगार नहीं होगा। जिसने अल्लाह को छोड़ के किसी नबी को, किसी वली को, किसी इमाम को, किसी पीर को, किसी बुजुर्ग को अपना माबूद समझा, मुश्किल कुशा समझा, हाजत रवा समझा, बीमारी में शिफा देने वाला समझा, औलाद देने वाला समझा, दस्तगीर समझा, गौसे आज़म समझा, अल्लाह को छोड़ के किसी और को बड़ा दर्जा दे दिया, वो कान खोल करके सुन ले, ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे, शिर्क से नीचे के जो गुनाह है वो माफ हो जाएंगे। ये पहली चीज है जो जहन्नम में लेके जाता है। दूसरी चीज कुफ्र करना। जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है उसमें से किसी चीज का इनकार। कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, तकदीर पर और क़यामत। इसमें से किसी का भी इनकार कर दिया तो कुफ्र के दायरे में चले जाए। कुछ लोग हज़ार कब्र का भी इनकार करते हैं, जैसे क़यामत के दिन का इनकार करना कुफ्र है, ऐसे ही अज़ाब कब्र का भी इनकार करना कुफ्र है। जितनी चीजों पर ईमान लाना कंपल्सरी है, जरूरी है, कुरान और हदीस उसमें से किसी चीज का इनकार करेंगे तो कुफ्र हो जाएगा और कुफ्र जहन्नम में ले जाएगा। वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलुहु। जो ईमान लाने के बाद कुफ्र करेगा, जो ईमान का इनकार करेगा, जो ईमान वाली